اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج لیکچر 4 انگریزی سیکھنے کے حوالے سے. تو ہمارا جو پچھلا لیکچر 3 تھا وہ اجزائے کلام دا پارٹس آف اسپیچ کا پارٹ 1 تھا. سب سے پہلے ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہم نے جو اسٹڈی کیا تھا اس کو ذرا گو تھرو کر لیتے ہیں. جو لیکچر 3 جو تھا اجزائے کلام کے حوالے سے تھا، پارٹس آف اسپیچ. اس میں ہم نے ناؤن اسم کے بارے میں پڑھا، پروناؤن اسم ضمیر، فعل، ورب یعنی کہ اور ایڈورب کے بارے میں پڑھا. یہ 4 ہم نے اس کے جز پڑھ لیے تھے، اجزاء پڑھ لیے تھے کلام کے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں ان میں. تو آج مزید جو 4 ہیں وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو اہم ترین جو ہمارے اجزاء ہیں 8 گنے جاتے ہیں. تو ہم 8 پہ ابھی آپ کو میں تھوڑا کر کے سمجھا رہا ہوں، تاکہ آگے جب ہم فقرات یا جملوں سینٹنسز میں جملوں میں استعمال کریں گے، پھر پیراگراف بنائیں گے، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. پھر ان ڈیپتھ ڈیٹیل بھی آتی رہے گی. تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں 4 تک ہم اسٹڈی کر چکے تھے اجزائے کلام. تو یہ 5واں جو ہے وہ ایڈجیکٹیو کے بارے میں ہے. تو ایڈجیکٹیو کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں صفت کیا ہوتا ہے. تو نارملی آپ نے پڑھ بھی رکھا ہوگا. تو اس میں ڈیفینیشن ورڈ دیٹ کین موڈیفائی کوالٹی اسٹیٹ آف اے ناؤن اور پروناؤن، یعنی کہ ایسا لفظ جو اسمی اسم ضمیر میں ترمیم کر سکے. اگزامپل دی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں: ہیپی خوش، کلین صاف، بگ بڑا، اینڈ ڈرٹی گندا. تو دیکھیے ڈرٹی کے ساتھ آپ اگر ناؤن لگاتے جیسے ڈرٹی روم تو گندا کمرہ، یا اسی طرح تو اس کی وہ چینج کر دیتا ہے اسٹیٹ کوالٹی کو. تو اسی طرح بگ بوائے ہے، اور بھی بگ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. صاف کلین روم، صاف کمرہ، اینڈ خوش ہیپی بوائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہے، یہ آپ کا ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے. تو امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. جب بھی یہ ورڈز آئیں گے آگے چل کر فکروں میں تو انشاءاللہ اس پہ بات بھی ہوتی رہے گی، آپ پھر مزید جان سکیں گے. نیکسٹ ہے پریپوزیشن، حرف جار. ورڈ یوز ٹو لنک ناؤنس پروناؤنس اور فریزز ٹو ادر ورڈز. فریز کیا ہوتا ہے؟ یہ جز ہوتا ہے جملے کا چھوٹا سا. تو لفظ جو کسی اسم ضمیر یا جز جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے جس طرح ان ہے، ٹھیک ہے، آج میں اپنے فکرات اسٹارٹ ہی نہیں کیے ہیں، تو میں اس کی ایگزامپل ابھی وہ اس لیول پہ زیادہ نہیں آپ کو فوکس کروں گا کہ کوئی آپ کو مثال دے سکتا ہوں. میں مثال ایک دے سکتا ہوں، چلو دے لیتے ہیں. برڈز آر فلائنگ ان دا اسکائی. اب ان مایا میں بھی ہوتا ہے، اور ان مایا کبھی کبھی پارکے میں بھی ایسے آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں. دا برڈز آر فلائنگ ان دا اسکائی. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ فلائنگ جو آپ کا ہے، ان دا اسکائی آپ کا ناؤن جو ہے ان کو جوڑنے کا کام یہ کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آگے چل کر آپ کو پتہ لگیں گی. اسی طرح اگلا جو ہے کنجنکشن، حرف عطف. تو اس میں کیا ہے؟ ورڈ یوز ٹو کنیکٹ کلازز، ٹھیک ہے، اور سینٹینسز. جو کلاز چھوٹے چھوٹے فقرات بنے ہیں، کلاز بول رہے ہوتے ہیں ہم. آر ٹو کوآرڈینیٹ ورڈز ان دا سیم کلاز. ورڈز کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی، ان کی کوآرڈینیشن کے لیے، ان کو آپس میں بہمی ربط کے لیے، جو لفظ جو کسی کلاس یا فکرے کو ملانے یا کسی ایک کلاس کے اندر لفظ کے دوران بہمی ربط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے جو حروف ہیں یا حرف عطف یا کنجنکشن کہلاتا ہے. مثال اینڈ، جیسے اکرم اینڈ اسلم ہم کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح دو فکرات کو بھی جوڑ سکتا ہے، دو کلاسز کو بھی جوڑ. اف، اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اف ہی ورکس ہارڈ ہی ول پاس. یہ آگے آپ چلیں گے طریقے بتائیں گے. اسی طرح بٹ ہے، ٹکاز ہے. تو یہ حرف عطف کہلاتا ہے، کنجنکشن. تو امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بھی آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. پریشان نہ ہوں، آگے جب ہم فقرات پڑھیں گے تو ان میں یہ ساری چیزیں دوبارہ بھی آئیں گی. تو اس طرح فکروں کو بنانا سیکھیں گے، پھر ہم پیراگراف بنائیں گے. تو امید ہے پھر ان کا ذکر ہوتا رہے گا، تو آپ کو یہ مزید جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اسی کلیئرٹی سے. تو آخری جو آج کے لیکچر کا ہے، اور ویسے بھی پارٹس آف اسپیچ کلام کا آخری جو مین حصہ ہے اس کو انٹرجیکشن کہتے ہیں. حرف فجائیہ یا ندیہ بھی کہتے ہیں. ورڈ اور فریز یوز ٹو ایکسپریس اے فیلنگ، ریکویسٹ اور ٹو ڈیمانڈ سم تھنگ. لفظ یا جملہ جو کسی احساس، درخواست یا حکم کے لیے استعمال ہو.
ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں یہ میرا فوکس ہے جو اردو میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ دیہاتوں میں ہیں اور میٹرک تھا وہاں پر اردو میڈیم ہے اور ان کی بنیادی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ میں نے لیکچر ارینج کیے ہیں بڑے آسان طریقے سے. ویسے بھی ہماری اردو مادری زبان بھی اپنی قومی زبان ہے، تو اس زبان میں ہم لوگ ماشاء اللہ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہائر کلاسز میں جائیں گے، امید ہے اگر ان کی کمی رہے گی یا کسی بھی کلاس میں، تو ہم سٹارٹ سے لے کر کوشش ہے کہ میٹرک تک کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی یہ. اگر کوئی آگے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ بھی کوئی اگر ان کی بھی کمزوری کمیاں ہیں تو وہ ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ماشاء اللہ اس پہ تھوڑا توجہ دے کے اپنی انگلش کو بہتر کر سکتے ہیں. تو انٹرجیکشن کے حوالے سے ہم نے کہا ورڈ آف یوز ٹو ایکسپریس فیلنگ ریکویسٹ آر ٹو ڈیمانڈ سم تھنگ. لفظ یہ درست جملہ جو کسی احساس، درخواست یا حکم کے لیے استعمال ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں ہرا ہوئی ہے، ماندہ میچ خوشی سے کہتے ہیں ہم نے میچ جیت لیا ہے. ایلس یعنی کہ افسوس کے لیے ہے، اوہ واو. تو اس کے ساتھ ان سب کے ساتھ بھی ایک ہماری ایک علامہ سمبل نظر آ رہی ہے، میں ہائلائٹ کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارکس. یہ ہر اس کے لیے انفقرات میں یوز ہوتا ہے. تو آگے ہم جب پڑھیں گے انفقرات کا استعمال کریں گے تو آپ کو ایزلی یہ سمجھ آ جائے گی. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے آج کا لیکچر اینڈ ہوا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے پھر پڑھیں گے. تو اجازت دیجیے، فی امان اللہ.